جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال، شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے، آئی شیل گو، وہ ول پہ آ گیا سب۔ اس طرح اور بہت سارے الفاظ، کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ پرانی انگلش ہے۔ جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت کر، ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو لیکن ان کو سمجھ میں، وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ۔ حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی۔ لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے، یہ نہیں روکی جا سکتی۔ تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کراچی کی اردو، آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج، اپن، آپ اپن یہ کر رہے ہیں، اپن آؤ اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بولتے ہیں نا۔ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج، زبان ہی چینج، پھر آگے جائیں گے اور چینج۔ تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا کی واحد زبان ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں اپنی بات لوگوں تک، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں، جو میری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو۔ تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی، جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ نیوز چینل ہیں، ٹی وی کے چینل ہیں، یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا عربی سے واسطہ اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا، لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی، ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے، یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا۔ اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھیں۔ مراکش، عراق، سعودی عرب، UAE، لبنان، مصر، شام، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، عمان اور سوڈان، یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی؟ لنک۔ تو اتنی بڑی، اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے، جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھیں تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی۔ یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں، ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی، کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ، بلکہ 100-150-200 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہت کچھ آتا بھی ہے، بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا، اور زیادہ پیچھے جاؤ گے اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب، وہ زبان تھی نہیں اس وقت۔ اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی، اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، شارٹ تھی مارکیٹ سے۔